ہبا فواد چودھری کی دیور فیصل چودھری کے ساتھ لفظی جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جیل حکام نے انہیں اڈیالہ جیل میں ان کے شوہر فواد چودھری سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور یہ ان کے دیور فیصل چودھری کی مداخلت کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سب چودھری خاندان کی انتخابی رنجش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہبا چودھری کھلم کھلا کہہ رہی ہیں کہ فواد چودھری فروری 2024 کا الیکشن لڑیں گے، چاہے وہ جیل میں ہو یا آزاد۔ وہ بلاواسطہ کہہ رہی ہیں کہ فیصل چودھری فواد چودھری کی سیٹ پر الیکشن لڑنا بھول جائیں۔ یہاں اس ویڈیو میں فواد چودھری کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پہلی بار فواد 2002 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ PP 25 جہلم 2 سے آزاد امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے کورنگ امیدوار تھے۔ بیک اپ امیدواروں کے طور پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ ق کے امیدوار چودھری تسنیم ناصر کی حمایت کی، جنہوں نے 38,626 ووٹ حاصل کیے۔ فواد نے 2009 میں سابق صدر پرویز مشرف کو ان کے ترجمان کے طور پر جوائن کیا۔ بعد ازاں انہیں پرویز مشرف APML پنجاب چیپٹر کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا۔ انہوں نے 2012 میں آل پاکستان مسلم لیگ کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے عہدے پر استعفیٰ دے دیا۔ مارچ 2012 میں انہوں نے APMLA چھوڑ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ اپریل 2012 میں انہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا اور وزیر مملکت کے درجے کے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و سیاسی امور کے طور پر مقرر کیا گیا، جہاں وہ جون 2012 تک خدمات انجام دیتے رہے۔ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد وفاقی کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا۔ جولائی 2012 میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم منتخب ہوئے اور چودھری کو دوبارہ وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا۔ انہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور کے طور پر مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے مارچ 2013 تک خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں NA 63 سے مسلم لیگ قائد کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخابات لڑے، لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے 34,072 ووٹس حاصل کیے اور وہ نشست ملک اقبال مہدی خان سے ہار گئے۔ اسی الیکشن میں انہوں نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے حلقہ PP 24 سے بیک اپ امیدواروں کے طور پر بھی حصہ لیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے صرف 82 ووٹس حاصل کیے اور راجہ محمد اویس خان سے سیٹ ہار گئے۔ وہ 2016 میں PTI میں شامل ہوئے اور پارٹی ترجمان کے طور پر ان کے کردار نے انہیں ایک ستارہ بنا دیا۔ وہ پاناما کیس کے دوران PTI کی مرکزی آواز تھے اور بعد میں پارٹی کی سب سے طاقتور آواز بن گئے۔ انہوں نے اگست 2016 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حلقہ NA 63 سے PTI کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کی نشست پر حصہ لیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے 74,819 ووٹس حاصل کیے اور نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی سے نشست ہار گئے۔ نومبر 2016 میں انہیں PTI کا ترجمان مقرر کیا گیا۔ مارچ 2018 میں شفقت محمود کے استعفیٰ کے بعد انہوں نے PTI کے سیکریٹری اطلاعات کا اضافی چارج سنبھالا۔ جون 2018 میں انہیں حلقہ NA 67 سے 2018 کے پاکستانی عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے PTI کا ٹکٹ دیا گیا۔ ایک الیکشن ٹریبیونل نے چودھری کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا جب ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فواد نے زرعی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے بعد چودھری کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ وہ 2018 کے عام انتخابات میں حلقہ NA 67 سے PTI کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ انہوں نے 93,102 ووٹس حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی کو شکست دی۔ اسی الیکشن میں وہ حلقہ PP 27 سے PTI کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 67,003 ووٹس حاصل کیے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر محمود کو شکست دی۔ اپنے کامیاب انتخاب کے بعد انہوں نے ایک TV ٹاک شو میں پنجاب کے وزرائے اعلیٰ بننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ 20 اگست 2018 کو انہیں وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات اور نشریات مقرر کیا گیا۔ اپریل 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا اعلان کیا اور چودھری کو وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات کے عہدے سے ہٹا دیا۔ بعد ازاں انہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی مقرر کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد فواد چودھری PTI چھوڑنے والوں میں شامل تھے۔ بعد ازاں ان کے حکومت مخالف اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات نے انہیں جیل بھیج دیا۔ اب ہبا فواد کا کیس لڑ رہی ہیں، جبکہ PTI صرف اس لیے دیکھتی ہے کہ فواد ان کا حصہ نہیں ہے۔